زمین کے اندر کہیں بھی کوئی برائی کر لو، کوئی بھی اچھائی کر لو، کوئی بھی اچھا یا برا کام کر لو، جیسا بھی کر لو، یہ سوچو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ سمجھو کہ کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری باتوں کو سننے والا نہیں ہے، ہم بچ جائیں گے۔ مرتیو پچھسات سجنمم بھوتی نہ ترتی نہ چترتی نہ پنچم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ آمین۔ قابل احترام صدر محترم صاحب، عزت مآب، اس اجلاس عام کی نظامت کر رہے میرے محترم دوست شیخ اعجاز احمد قاسمی حفظہ اللہ و تولی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، تن پنیا اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تن پنیا میں اس سے قبل اسی جگہ پہ غالباً 2018 میں شیخ عبدالغفار سلفی صاحب کے ساتھ میرا خطاب ہوا تھا، اور آج بھی شیخ عبدالغفار صاحب کے ساتھ ہی میرا پروگرام ہو رہا ہے۔ مجھ سے قبل شیخ عبدالغفار صاحب نے مال و اولاد کے تعلق سے اور حالات حاضرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی، اور بہت اہم باتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور جن لوگوں نے مجھ سے پہلے جن مقررین کی تقریریں سنی اور اب ہماری تقریر سن رہے ہیں، ہم دعا کریں گے رب العالمین سے کہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی دونوں کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین کے اندر ہم انسانوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو، جنوں کو، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس روئے زمین کے اندر جو کچھ تم کر رہے ہو، ان تمام چیزوں کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جہاں بھی، جس جگہ بھی، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، ان تمام چیزوں کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی یہ 80 سے 90 یوٹیوبر موجود ہیں، ہماری حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جب سے ہمارے قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے تب سے ان کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ریکارڈر تو خراب ہو سکتا ہے، ہو سکتا پانی میں گر جائے، ختم ہو جائے، یا رکھے رکھے زنگ لگ جائے،
کچھ بھی ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے یہ ریکارڈر، لیکن اللہ نے جو ریکارڈر بنایا ہے، جو سی سی ٹی وی کیمرہ بنایا ہے، جو ویڈیوگرافی کرنے کا جو کیمرہ اللہ نے بنا رکھا ہے، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ اور ریکارڈر وہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ تم اس دھرتی اور اس زمین کے اندر کہیں بھی کوئی برائی کر لو، کوئی بھی اچھائی کر لو، کوئی بھی اچھا یا برا کام کر لو، جیسا بھی کر لو، یہ سوچو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ سمجھو کہ کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری باتوں کو سننے والا نہیں ہے، ہم بچ جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو، ہم نے کرامن کاتبین تمہارے اوپر مسلط کر رکھا ہے، ہم نے دو محافظ کو، جو فرشتے جو لکھنے والے کو، ہم نے دو فرشتوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین، دو لکھنے والے فرشتوں کو ہم نے تمہارے اوپر متعین کر دیا ہے، ایک دائیں طرف تمہارے نیکیوں کو لکھنے والا ایک فرشتہ، ایک بائیں طرف تمہارے برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ ہے، یہ ریکارڈ کرنے والے فرشتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو جو تم دنیا میں کیا کرتے ہو، یعلمون ما تفعلون۔ اور کہیں تو یہاں تک کہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے میرے بندو جو تم اپنی زبان سے جو کچھ نکالتے ہو، جو کچھ بولتے ہو، اپنی زبان سے کچھ بولتے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور کہیں اتنا فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندو جو اپنے آنکھوں سے جو تم چوری کرتے ہو، نظروں کی حرکتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا ڈینجر ریکارڈر ہے، اس کو آپ سوچ سکتے ہو کیسا ریکارڈر ہے۔ آنکھوں کی چوریوں کو ریکارڈر کرنے والا، رات کی تاریکی میں کہیں بھی، رات کی تاریکی میں آپ کوئی بھی کام کرو، لائٹ نہ ہو، آپ سوچو کہ ہماری حرکت کو کوئی ریکارڈ نہیں کر رہا ہے، اللہ کہتا میرے بندے ہم تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پاور یہ ہے کہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، زمین کے نیچے کالی رات میں اور کالے پہاڑ کے نیچے چلنے والی اگر کالی چوٹی بھی چلتی ہو تو اس کی حرکت کو بھی ریکارڈ کرتا ہو، اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پاور۔ تو انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب جب یہ ایمان جب تک نہ ہو اللہ کی ذات کے اوپر، تب تک انسان کی زندگی میں کبھی بھی تبدیلی اور چینجنگ نہیں آ سکتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تو جو چاہو سو کرو، یہ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاور ہے اور اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ویڈیو چالو کر کے دکھا دے گا، احساس ہونا چاہیے۔ یہ ریکارڈر ہے، ہماری تقریریں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے اپنے دوست عبد الرحمن سلفی جو بمبئی والے تھے، اس کے بارے میں بتا رہے تھے، عبدالغفار سلفی صاحب، ان کی تقریریں ریکارڈ ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کی تقریر یوٹیوب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کل چلے جائیں، کل آپ ہماری تقریریں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یوٹیوبر ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کے سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، یہ معلوم ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جہاں کر رہے ہو، جس جگہ کر رہے ہو،
وہ جگہ بھی گواہ بن رہی ہے، وہ زمین بھی گواہ بن رہی ہے، اور جس چیز سے تم کر رہے ہو وہ چیز بھی تیرے لیے گواہ بن رہی ہے۔ اس ہاتھ سے ہم غلط کام کر رہے ہیں، کسی لڑکی کو پکڑ رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، تو یہ ہاتھ بھی کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس ہاتھ کو بھی بولنا پڑے گا۔ جس آنکھ سے ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، سیکسی ویڈیو دیکھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اچھے کلام سنتے ہیں، یہ نظر بھی کل قیامت کے دن جواب دے گی، اور اس نظر کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنا پڑے گا۔ اس کو بولنے کی شکتی اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ یہ قدم، یہ پیر، یہ جسم، یہ ساری کے ساری چیزیں بولیں گی، کل قیامت کے دن اس کو بھی بولنا پڑے گا۔ ہاں یاد رکھو میرے بھائیوں، اس چیز کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن آسمان و زمین کو بدل دیا جائے گا، اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء، اس زمین کو بالکل سفید کر دی جائے گی، چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اسی زمین کے اندر میدان محشر قائم کی جائے گی، اسی محشر کے اندر عدالت رکھی جائے گی، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ جتنی بلڈنگیں اور جتنی عمارتیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے، جتنی چیزیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، اور اسی میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا وہ ترازو لے کر کے آئے گا، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ بدلے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس میدان محشر میں جھانکنے کے لیے اور لوگوں کو اس جگہ جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پیچھے لگا دے گا۔ یہ آگ انسان کو تحشر الناس علی محشرین، انسان کو میدان محشر کی طرف کھینچتے ہوئے اور دوڑاتے ہوئے اور بھگاتے ہوئے لے کر کے آئے گی، آگ اس کے پیچھے، انسانوں کے پیچھے لگا دے گی، نار، آگ۔ غور کیجئے، اب اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہوگی، ہر کسی کو اس جگہ جمع ہونا پڑے گا، حقیقت ہے یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے، تم نہیں بولو گے تو تمہاری زبان بند کر دی جائے گی اور تمہارے اعضاء بولیں گے۔ مرنے کے بعد تو ہر دھرم کے اندر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم ہے مرنے کے بعد دوسرا جنم، کہیں پہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سات جنم بتائے گئے ہیں۔ آواگمن کا عقیدہ بھی کئی جگہوں کے اندر موجود ہے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی غلط کرتا ہے، کسی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالتا ہے، تو مرنے کے بعد اس کا جو دوسرا جنم ہوگا لڑکی کا جنم ہوگا، ہے نا ہندو دھرم میں، کوئی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالے تو اس کو لڑکی کا جنم ہوگا۔ اب بتائیے، اب آپ سمجھ لو ان کے عقیدے اور ان کے کتاب کے ماتحت، ان کی کتاب کے مطابق جو کوئی لڑکی کے اوپر غلط نظر ڈالے گا، اب مرنے کے بعد دوسرا جنم جب لڑکی کا ہوگا تو تیرے اوپر بھی نظر ڈالی جائے گی۔ عجیب مسئلہ ہے۔ مرنے کے بعد کوئی رشوت لین دین کرتا ہے تو اس کو سور کا جنم ہوگا، بھینس کا جنم ہوگا، چوری کرے گا تو اس کو فلاں چیز کا جنم ہوگا۔ یہ ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بتایا گیا ہے، لیکن اس کی جائیے مہان کتاب
اس کے اندر لکھا ہے مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، نہ ترتیہ نہ چترتھ نہ پنچم، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، یا مرنے کے بعد دوسرا ہی جنم ہوگا، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں نہیں ہوگا، نہ نوم نہ دشم کا، نواں اور دسواں بھی نہیں ہوگا، مرنے کے بعد دوسرا ہی جنم ہوگا، اور جیسا کرم کرو گے اسی کے مطابق تمہیں جزا اور سزا ملے گی، جنت و جہنم کا فیصلہ تیری زندگی میں ویسے ہی کیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد دوسرا جنم اس کے یہاں بھی ہے۔ اسلام کے اندر تو باقاعدہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے، کہ مرنے کے بعد دوسرا جنم تو تمہیں کیا جائے گا، ہر حال میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، ہر حال میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، ہم تمہیں مار ڈالیں گے، ہم تمہیں مردہ کر دیں گے، ہم اس جنم یہ زندگی ہم نے دی ہے، اس زندگی کو ہم ختم کر دیں گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اور تمہیں اپنے اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا، قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد قبروں سے انسان کو اٹھایا جائے گا۔ کفار مکہ کا تو عقیدہ یہی تھا، کفار مکہ کا تو عقیدہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے انسان زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، امپاسبل چیز ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، یہ تو پاسبل ہے، یہ نہیں، یہ تو امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی ملے۔ یہ تو محمد بکے جا رہے ہیں، یہ تو پاگل نہیں، یہ تو دیوانہ، یہ تو مجنون، ان کے بعد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کفار مکہ کی تردید کی اور باقاعدہ ان کو کہا کہ یہ کفار مکہ جو بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بول رہے ہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ قرآن چیخ کر کے کہتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کفار مکہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہرگز ہرگز زندہ نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، مرنے کے بعد جزا سزا کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد جنت و جہنم کچھ نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی آپ اعلان کر دو ضرور بضرور لتبعثن، تمہیں ضرور بضرور زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی، اور ضرور ملے گی، اور صرف زندگی نہیں ملے گی، لتبعثن قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ زندہ کرنے کے بعد تم کو تمہاری عمل کی خبر دی جائے گی، تمہارے عملوں کے بارے میں بتایا جائے گا، فلاں گلی میں تم نے یہ کیا، فلاں جگہ تم نے یہ کیا، فلاں بازار میں تم نے یہ کیا، فلاں مکان میں تم نے یہ کیا، فلاں پڑوسی کے گھر میں جا کر کے تم نے یہ کیا، فلاں جنگل میں تم نے یہ کیا، فلاں بند کمرے میں تم نے یہ کیا، فلاں جگہ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا، یہ ساری کی ساری خبریں تمہیں دی جائے گی، یہ ساری کی ساری خبریں تمہیں بتائی جائے گی، تمہارے سامنے ریکارڈر چلا دیا جائے گا، تم باقاعدہ اپنی نظروں سے دیکھو گے، اور اسی کا تذکرہ تو قرآن کریم کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا کے اندر اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا میں
اپنے مالوں کو بچا کر کے رکھا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا میں کسی کے پر ظلم کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو دنیا کے اندر زنا، شراب نوشی اور جوا بازی وغیرہ کیا ہوگا تو اس کو بھی کل قیامت کے دن بندہ دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور قرآن تو اتنا کہہ کر کے واضح کر دیا، اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے میرے بندے یہ اپنے نامہ اعمال لے لے، یہ اپنی کتاب لے لے، یہ اپنے نامہ اعمال کی ڈکشنری لے لے، یہ کتاب لے لے، اس کے اندر تیری زندگی کا پورا بایو ڈاٹا لکھا ہوا ہے، تم نے کب کہاں کیسے کیا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں تمہاری لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بتاؤ اگر غلط لکھا تو بول کر کے تو بتاؤ تو صحیح، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، زندہ کیا جائے گا انسان کو، اور زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ زندہ کرنے کے بعد اس کی تمام کرتوت، تمام اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ مرتیو پشچات جنمم بھاواتی نہ ترتیہ نہ چترتیہ نہ پنچم، مرنے کے بعد دوسری زندگی تمہیں ملے گی، ہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں نہیں، لیکن دوسری زندگی ہر حال میں تمہیں مل کر کے رہے گی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، غور کرو، اگر یہ دوسری زندگی کا اگر یقین ہو جائے تو آج شراب نوشی بند ہو جائے، آج زنا کاریاں بند ہو جائے، آج غیر لڑکیوں سے جو تعلقات بنے ہوئے ہیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حیوانیت کا وہ حیوانیت جیسا کام آدمی کر رہا ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر لگام لگ جائیں گی، یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اگر اس بات کا یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو دنیا کے اندر آدمی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا لوگوں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے، ہاں کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اگر کوئی کسی کو اپنے زبان سے تکلیف دیا کرتا تھا تو دنیا میں معافی مانگ لیا کرتا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو جب کہہ دیا او کالے کلوٹے کی اولاد، اے کالے کلوٹی کی اولاد، یہ صرف جملہ کہنا تھا، حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت بلال رونے لگے اور محمد رسول اللہ کی عدالت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کالا ہوا تو کیا ہوا، لیکن کالے کلوٹی کی اولاد مجھ کو کہا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ کی نظر میں کالا گورا دیکھا جاتا ہے؟ کیا اللہ کی نظر میں امیر غریب بھی دیکھا جاتا ہے؟ کیا اللہ کی نظر میں کوئی کالا ہے تو اس کے نظر میں بیکار ہے اور کوئی گورا ہے تو اللہ کی نظر میں محبوب ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور آپ نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، کیا تم نے آج تک زمانہ جاہلیت کے ان معاملات کو تم نے نہیں چھوڑا؟ آج تمہارے زمانہ جاہلیت کی وہ ساری چیزیں تیرے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف اتنا ہی کہا تھا، حضرت ابو ذر اتنے زیادہ شرمندہ ہوئے کہ حضرت بلال کو پکڑا، رونے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اسے معلوم تھا اس کی وجہ سے کہیں کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ ہونا پڑے۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچئے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین اسے بھی تھا، آج ہے ہی نہیں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور اتنا ہی نہیں، او چوری کرنے والوں، او ڈکیتی کرنے والوں، او زنا کرنے والوں، او پاپ کرنے والوں، اور اے پاپ کر کر کے اپنی زندگی کو بتانے والوں، ایئر فون اپنے کانوں میں لگا کر کے رات رات بھر گانا سننے والوں، اپنے موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، ذرا سنو، اگر اسی حال میں تیری موت ہو گئی تو اسی حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جس حال میں مرے گا، اگر شراب پیتے پیتے آدمی کی موت ہو گئی تو قیامت کے دن شراب پیتے پیتے اٹھایا جائے گا۔ اگر زنا
کرتے کرتے کسی لڑکی کے ساتھ اگر سیکس کر رہا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہو گئی، موت کی کوئی گارنٹی نہیں، کب مر جائے انسان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ نے ابھی سعودی عربیہ کے اندر آپ نے دیکھا، اور اسی طرح دوسرے ملکوں کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے، تقریر کرتے کرتے انتقال کر گئے۔ ایک عالم کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے۔ میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں آدمی مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ آدمی زنا کر رہا ہے، سیکس کر رہا ہے، اپنے جسم کو خوش کرنے کے لیے، اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے کسی غیر لڑکی کے ساتھ مل رہا ہے، سوچ رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو، غور کرو، اگر ایسی حال میں تیری موت ہو گئی تو قیامت کے دن آدمی زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا، غلط کام کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اگر چوری کرتے کرتے اگر مرا تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کسی کو قتل کرتے ہوئے آدمی مرتا ہے، قتل کرتے کرتے اگر اسی کی بھی موت ہو گئی تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے پڑھتے مرا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک حاجی کو لایا گیا جو حج کرنے کے لیے جا رہا تھا یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا۔ حجاج کرام جاتے ہیں نا، یہیں سے تلبیہ پکارنے لگتا ہے۔ انڈیا میں ابھی گھر سے نکلا نہیں، لبیک یہاں پکارنے کا تھوڑی ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انڈیا ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں ہے، سب لوگ پکارنا شروع کر دیتا ہے، لبیک 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 اللہم لبیک۔ یہاں پکارنے کا نہیں ہے، جب تک آپ احرام باندھ کر کے جب وہ میقات سے گزر نہ جائیں اس سے پہلے یہ تلبیہ پکارنے کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تلبیہ وہیں سے پکارنے کا ہے۔ اپنے گھر سے نکل رہے ہو تو تلبیہ پکارتے پکارتے بھی کوئی نکلتا، یہ بھی غلط ہے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پکارتے ہوئے وہ حاجی جا رہا تھا اپنے سواری کے اوپر، لیکن اسی درمیان وہ اپنے سواری سے گرا اور انتقال کر گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ لے کر کے آیا گیا، اللہ کے نبی اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا اس کو دفن کی، کیا اس کو نہلایا جائے، غسل کیا جائے، کیا اس کے کپڑے کو بدلا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے کپڑے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ جب اٹھایا جائے گا تو کلمہ پڑھے، یہ تلبیہ پکارتے پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے پیارے ساتھیو، غور کرو ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے۔ فجر کے وقت نماز چلتی، ہم اپنے بستر میں کھراٹے کی نیند لے رہے ہیں، سو رہا، دوسرے دنیا میں چلا گیا۔ اسی حال میں موت ہو گئی تو نماز چھوڑتے ہوئے تیری موت ہو رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ان باتوں کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے۔ مرے گا تو ضرور، لیکن اٹھایا جائے گا جس حال میں مر رہا۔ کتنے لوگ ہیں، کسی سے پوچھو نماز پڑھنے کے لیے کہ مولوی صاحب ناپاک ہوں، ناپاک ہو، اب بتائیے اسی حال میں مر گیا تو ناپاکی کی حالت میں اٹھے گا۔ غور کیجئے، آپ سوچئے، بے نمازی کی حالت میں اٹھایا جائے گا، بے نمازی کی حالت میں اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے، چہرے پہ داڑھی نہیں، بہت سی لڑکیاں اپنے بال میک اپ کر کے جا رہی ہے، اور بہت سے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے، اور بہت سے گاڑی چلانے والے ڈرائیور اور بہت سے ماروتی کار رکھنے والے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، راستے میں چلتے بھجپوری گانا لگا ٹچم ڈچم چل رہا ہے،
मजे से। अगर उसी दौरान कोई गाड़ी सामने से आई, आप अच्छे से चल रहे हो और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, आप मर गए, तो उसी हाल में उठाए जाओगे गाना सुनते सुनते। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, सोचो, आज हमारी ये नस्ल, आज हमारा ये समाज, आज हमारी ये सोसाइटी कहां से कहां जा रही है। इस समाज को कैसे सुधारा जाए, इस समाज को कैसे इन बुराइयों से रोका जाए, बस एक ही वजह है और एक ही रास्ता, वो ये है कि मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन कर लो कि अल्लाह की यहां जाकर के अपनी जिंदगी का जवाब देना है। अगर ये यकीन हो जाए तो बुराई ना हो। अभी आपने वो देखा ना।